اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ان سب کو سخت سزائیں دی جائیں گی، ایک ایک کی گردن مار دی جائے گی۔ یزید نے علی بن الحسین سے کہا۔ لوگ ایک دم سے ہوشیار ہو گئے، اچھا یہ ہمیں مارے گا۔ اور ادھر امام نے کہا، کس کی گردن مارو گے؟ کسے سخت سزائیں دو گے؟ ہمیں بچہ سمجھ کر بہلا رہے ہو؟ میرا ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ اپنے علی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو انہیں سمجھا بجھا کر رائے راست پر لے آتا۔ جو کچھ ہوا میری لا علمی میں ہوا۔ یزید نے سر کو جھکا کر کہا، یزید ان باتوں سے تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو۔ تم لاکھ پردے ڈالو، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ حسین کا یہ لہو رنگ لائے گا۔ تمہاری زہر میں بجھی ہوئی باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ تم لوگوں کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، مگر میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ خزانے کا دروازہ کھلا ہے، میں تمہارے عزیزوں کا خون بہا دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر تو گویا بیبیوں کی اور سید سجاد کے چہرے سے جلال، کس کا خون بہا دو گے؟ خون حسین کی قیمت قیامت کے دن رسول اللہ کو دینا، یا حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو دینا، یا ان کے باپ علی ابن ابی طالب کو دینا، وہی ان کے، یا رسول خدا کو دینا، وہی ان کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ اے یزید ابن معاویہ، اب تو تمہارا حساب کتاب خدا کے حضور ہوگا۔ تم کس کس کا خون بہا ادا کرو گے؟ تم نے آل رسول کو نہیں، پوری انسانیت کو ذبح کر دیا ہے۔ روز حشر خدا کو خون بہا ادا کرنا۔ یزید سر سے پیر تک کانپنے لگا، چہرے کا رنگ گودا پڑ گیا۔ دربار میں حاضرین پر ایک ہیبت طاری ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا سب اپنی جگہ جم گئے ہیں، نہ کوئی آواز تھی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری طرف سے تم کو آزادی ہے، جہاں چاہو جاؤ، یزید نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تمہارے دل میں واقعی کچھ رحم ہے تو بس اتنی مہربانی کر دو کہ ہمارا جو سامان لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دو۔ ہمارے شہیدوں کے سر اور کپڑے، ہمارے سروں کی چادریں ہمیں دے دو، تاکہ ہمیں انہیں ان کے ساتھ دفن کر دیں اور ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دو، اور ہم اپنے پیاروں کو رو نہیں سکے ہیں، ایک مکان خالی کرا دو تاکہ ہم وہاں پہ کوئی دیر بیٹھ کے اپنے پیاروں کو رو سکیں۔ زینب کبریٰ نے کہا۔ یزید نے فوراً سارا سامان منگوا لیا، کٹی پھٹی خون میں ڈوبی ابائیں اور چادریں۔ تار تار امامیں دیکھ کر یزید کے درباریوں کے جسموں میں خوف اور دہشت سے کپ کپی دوڑ گئی، جیسے وہ شہید جن کے جسم کربلا کے میدان میں کچلے پڑے تھے سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ یزید نے سہم کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، ایک انجانے خوف سے جسم لرزنے لگا۔ لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خونی پیرہن دیکھ رہے تھے، ان کے ہوش و حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ یہ میرے پیارے بھائی حسین کی ابا ہے، ان کے خون سے تربتر، تیر سے ہی کے کانٹوں کی طرح پھروئے ہوئے ہیں، اس کا تو ایک تار بھی سلامت نہیں ہے۔ یزید بری طرح بوکھلا گیا، بالکل ہی اس کی عقل ماری گئی تھی۔ خود ستائی کی پرانی عادت نے جوش مارا، احساس کمتری سے پناہ لینے کی خاطر بولا، ابن حسین یہ تمہارے باپ کی ابا ہے یا کسی غریب آدمی کی؟ اس اندوہناک موقع پر کسی کو بھی اس کی حماقت اور چھچورے پن کی امید نہیں تھی۔ یزید تم بہت چھوٹے آدمی ہو، میری باپ کو جھوٹی شان جمانے کے لیے اطلس و دیبا کا سہارا نہیں چاہیے۔ آج بھی ان کی لاش ان کی جرت اور حق پرستی کے نور میں لپٹی ہوئی ہے، مگر تم اس ضربہ
اور کم خواب میں بھی برہنہ ہو۔ اور کوئی وقت ہوتا تو یزید کے دربار میں یہ گستاخی موت کا پیام بن جاتی، مگر لوگوں کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت نے اس کی تمام شاہی قوتیں سلب کر دیں۔ خود اس کے درباری اس سے ایسے گھن کھا رہے تھے جیسے وہ زندہ انسان نہیں، کوئی بدبودار لاش ہو جس سے انسانی دماغ زخمی ہوا جا رہا ہو۔ مصلحتاً یزید دبک گیا، مسمیسی صورت بنا کر بولا، سب کو سزائیں دی جائیں گی، یہ غیر اسلامی فعل بخشا نہیں جائے گا۔ جو انعام و اکرام کی امید لگائے بیٹھے تھے چوکنے ہو گئے، انہیں یزید پر پوری طرح کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کپڑوں کے ڈھیر میں سے بانو نے علی اکبر کی پوشاک پہچان کر کھینچ لی کہ سرمان سے پھوپھی نے یہ جوڑا تیار کیا تھا۔ یہ تو بالکل نئی پوشاک تھی، کیوں ماں کے دل کے ٹکڑوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ علی اکبر، جاتے وقت تم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ واپس نہ لوٹو گے؟ ہم شکل نبی کے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی۔ میرے باپ نے اپنی ردا کھینچ کر سر پر ڈالی تو ساتھ ہی علی اصغر کا ننھا سا خون میں ڈوبا ہوا کرتا الجھ کر آ گیا۔ جلدی سے اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور چومنے لگی۔ دیکھو تو میرے لال کے نئے کرتے کی کیا حالت بن گئی۔ جب میرے لال کے گلے پر تیر لگا، دودھ کے بجائے جیتا جیتا خون اگل دیا۔ میرے بچے، میرے چاند، ماں راتوں کو اٹھ کر تجھے ڈھونڈتی ہے۔ اپنی خالی گود دے کر وہم آتا ہے، اللہ جانے اس جنگل میں تم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے چاند، تم تو فاختہ کے پروں کی آواز سے چونک اٹھتے تھے۔ وہاں اکیلے کیسے ڈر لگتا ہوگا تم۔ زینب نے پڑھ کر بازوؤں میں لے لیا۔ نہ رو میری شہزادی، بد نصیب ماں، تیرا لال اپنے بابا کی گود میں آرام کر رہا ہے۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ اپنے نواسے کو کہ ٹکڑوں کو کربلا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری ماں کی گود میں مقتول بیٹی کی کچلی ہوئی لاش ہے۔ فاطمہ زہرا خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا، شیر خدا کے ہاتھوں میں ذوالفقار کے بجائے دل کے ٹکڑے ہیں۔ مادر گرامی، یہ سکینہ کے بندے ہیں، یہ سفید موتی لال کیوں ہو گئے؟ کبرا کے ہتھیلی پر موتی خون کے بوندوں کی طرح لرز رہے تھے۔ اچانک ماں نے قاسم کا ماما دیکھا، آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ بچپن کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوئے جسم بے ہوش ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بھائی نے سہارا دے کر اٹھایا، بہنوں کو، ماں کو، پھوپھیوں کو۔ ناتواں جس میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی تھی۔ درباریوں کا عجیب منظر تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہونٹ سلے ہوئے تھے، اشک جاری تھے۔ یزید پر انجانے میں اتنا بڑا بوجھ پڑا، دم گھٹنے لگا۔ گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، خوش آمدیوں کی آنکھوں میں بھی غیریت اور بیگانگی نظر آئی۔ تم جو کچھ چاہو حاضر کرنے سے گریز نہ کروں گا، جو مانگیں گے دو گے؟ زینب بنت علی نے پوچھا۔ ضرور، تو مجھے رونے کی اجازت دے دو۔ ابن معاویہ، اگر تیرا دل ابھی پتھر کا نہ ہوا پورا تو مجھے جی بھر کے رونے دے۔ جب سے میرے بھائی شہید ہوئے رونے کی فرصت نہ ملی۔
نہ مہلت ملی. میں نے آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہایا. یہ رکے ہوئے آنسو میرے دماغ کو پرخچے اڑا رہے ہیں. یہ آنسو بہانا چاہتی ہوں. ہمیں ایک مکان دے دے، ہمیں جانے سے پہلے جی بھر کر رو لیں. یزید نے فوراً حکم دیا انہیں ایک علیحدہ مکان میں پہنچا دیا جائے. غم حسین کی یہ پہلی مجلس تھی. اس دروازے کے باہر اب حاکم کے سپاہی نہیں تھے. لوگوں پر نام حسین لینے کی پابندی نہیں تھی. ایک ہجوم تھا جو غم حسین کی پہلی مجلس جس کی ذاکر خود سید سجاد اور ذاکرہ زینب کبریٰ تھی. بیویاں، بچے، مرد عورت چلے آ رہے تھے. کوئی پابندی نہیں تھی. زینب نے شروع سے آخر تک ایک ایک واقعہ بیان کیا، اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا. کاظم کی لاش، علی اکبر کی لاش کی بے حرمتی، معصوم 6 مہینے کی بچے کی لاش، اس کے دہن میں اٹکا ہوا تیر. عباس کے کٹے ہوئے بازو، ان کا خون میں ڈوبا ہوا علم، لہو میں لتلی ہوئی مشک، پھر حسین کی تنہائی اور بے بسی. شمر کا ان کے سینے پر چڑھ کر سر کو جدا کرنا، گھوڑوں کی تاپ میں حسین کا جسم نیزوں پر سروں کی بے حرمتی، چھنی ہوئی ردائیں، سکینہ کی لہو لہاد کان، ابن علی کی بیڑیاں، علی اصغر کا خالی پالنا، جل سے اور جلے ہوئے خیمے. ایک ایک واقعہ سے دلدوز انداز سے سننے والے غم و غصے سے دیوانے ہو گئے تھے. اپنے منہوں کو پیٹتے تھے، سروں پہ خاک ڈالتے تھے. بیویاں بے ہوش ہو جاتی تھی. جب بی بی زینب کہتی تھی، اے بیویوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. اور جب بیویاں زینب کو دیکھتی ہیں اور میرے باپ کو دیکھتی، اپنے بچوں کو گودیوں سے اتار دیتے. روز حسین ابن علی کی مجلس ہوتی تھی. ایک ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا. یزید چاہتا تھا جلد از جلد ان کو رخصت کرے، لیکن لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے. ہر وقت ملنا چاہتی تھی بیویاں، بچے، مرد آ کے سید سجاد سے ملتے تھے. یزید بری طرح گھبرا گیا. اس نے ان کے ساتھ 500 سوار روانہ کیے جو سب کے سب ان سے دلی ہمدردی رکھتے تھے. نعمان ابن بشیر کو حکم دیا ان سب کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دے.